وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مطففین آیت نمبر 15 سے 17۔ آج کا موضوع کیا روز قیامت ہم اندھے اٹھائے جائیں گے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مطففین آیت نمبر 15۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ لوگ اس روز پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے۔ بہت اہم آیت ہے سامعین کرام، بہت بڑی بدقسمتی ہے اگر کوئی اس حالت پر پہنچتا ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت اسے حاصل نہ ہو سکے، جبکہ روز قیامت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ رب کا دیدار ہے۔ بہرحال اچھا، اب تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ حالت یعنی یہ حالت یا ہماری ہوگی یا ہماری نہیں ہوگی، دونوں صورتوں میں سے ایک صورت لازمی یعنی ایک حالت ہماری ضرور ہوگی۔ یا تو ہم اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، اوٹ میں ہوں گے، حجاب، محجوبون کا مطلب حجاب میں ہوں گے۔ حجاب، دیوار، آڑ، تو آڑ میں تو آپ کو پھر کچھ نہیں نظر آتا نا، جو آڑ ہٹ جائے تو پھر۔ اور یہ یوم تبل السرائر، قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن راز کھل جائیں گے، لیکن کتنا بدقسمت ہے وہ شخص جو اس روز اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جائے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی اگر آپ سوچیں اور سوچنے کی کوشش کریں، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ دیکھیں، دنیا قائم ہی اس لیے ہوئی ہے کہ ہم اپنے رب کے دیدار کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ یہ دنیا، یہ کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور اس انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کی تیاری میں جٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی، اب دیکھیں یہاں ایک بات بالکل آپ کو میں نے پہلے بتا دی کہ یا لوگ، انسان یا تو اپنا رب کا دیدار کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، آڑ میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے، محروم ہو جائیں گے۔ اب دونوں میں سے ایک حالت ہماری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخرت جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو مکافات عمل ہے، یعنی جیسا آپ کریں گے ویسا بھریں گے، جیسا آپ نے عمل کیا ہوگا
ویسا ہی نتیجہ آئے گا۔ اب یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم یعنی جس نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا، یعنی اس کے لیے تیاری نہ کی، اللہ کی ملاقات کے دن پر ایمان نہ لایا، تو وہ کیا خاک تیاری کرے گا؟ ہماری اپنی تیاریوں کو دیکھ لیں سامنے کرام، بڑی لمبی چوڑی بحث میں تو میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، اپنی تیاریوں کو دیکھ لیں۔ آیا آپ کی تیاریاں رب کی ملاقات کے لیے ہیں؟ کیا آپ اپنے رب کی ملاقات کے وجہ سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھرپور امید ہے کہ میری اپنے رب سے ملاقات ضرور ہوگی اور آپ اس کی ملاقات کے لیے بھرپور تیاری میں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یعنی آپ کو اپنے رب کی ملاقات کی امید ہے، آپ مشتاق ہیں اپنے رب کے مکھڑے کے دیدار کے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور یقیناً اگر آپ کو یقین ہوگا تو پھر آپ رب کی ملاقات کے لیے بھرپور تیاری بھی کریں گے، آپ مشتاق ہوں گے۔ موت کے بعد کیا ہے؟ آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ سے یعنی محبت کے دعوے دار ہو یا اللہ کے اتنے ہی تم محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کیونکہ موت جو ہے، موت کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ بہرحال رب کی ملاقات ایک بہت بڑا نعمت ہے، نعمت عظیمہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو ہوگا سامعین کرام جو دنیا میں رب کو راضی کر لیں گے، یا اللہ کی رضا کے لیے جو زندگی گزارتا ہے نا سامعین کرام، اس کو رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ جو رب کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتا ہے یا گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے رب کا دیدار میسر نہیں ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اب بات یہ ہے سامنے کرام کہ ہم زندگی کس لیے گزاریں، یہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے، دنیا ہمارا محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، اور رب کی ملاقات کو تو ہم نے کب کا بھلا دیا ہے۔ رب کی ملاقات کے ہم متمنی ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ رب کی ملاقات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی مرضی کو چھوڑنا ہوگا، شیطان کی پیروی کو چھوڑنا ہوگا، آپ کو اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کرنی ہوگی، مال و جان اللہ کی مرضی سے آپ پھر خرچ کریں گے۔ آج کل تو سارا کچھ ہم نے اپنے ہی یعنی نفسانی خواہشات کے تحت کر لیا ہے، ساری زندگی کو میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی پھر اپنی خواہشات آپ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نے تو تیری بندگی کرنی نہیں ہے، تم میری بیٹی کی شادی کرا دو، میری شادی کرا دو، اور مجھے بہت سے پیسے دے دو، مجھے مکان دے دو، مجھے دکان دے دو، مجھے کارخانہ دے دو۔ اس میں آپ کرتے رہتے ہیں نا۔ بہت سے میں نے دیکھے ہیں کارخانے دار جو ہیں، یہ صدقہ خیرات اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو۔ بہرحال دیکھیں، رب کی ملاقات ایک یعنی ہماری زندگی کا حاصل ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہماری زندگی کا حاصل اللہ ہے اور رب کی رضا ہے، اور پھر رب کی ملاقات ہے اور رب کا دیدار ہے۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ حشر کا دن تو ملاقات کا دن ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ کیا روز قیامت ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم جب بادل نہیں ہوتے اور آسمان صاف ہوتا ہے اور سورج نکلا ہوتا ہے تو کیا سورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ دوبارہ حضور نے سوال کیا اصحاب سے کہ جب رات ہوتی ہے، 14ویں کا چاند ہوتا ہے، بادل نہیں ہوتے، کہ کیا چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تعرض ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بالکل اسی طرح تم روز قیامت اپنے رب کا دیدار کرو گے، اور یہ تو ہم نے قرآن سے ثابت ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ سبحان اللہ، بعض چہرے اس دن خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک قرآن سے تو ہماری دلچسپی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا کامیابی کے لیے، تو پھر دیکھیں آج جو اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پہ برس رہا ہے، یہ تو پھر برستا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک خود ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ آج کل تو ہماری رخ جو ہے زندگی، تمام اجتماعی اور انفرادی زندگی کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ ظاہر ہی کو ہم نے پسند کر لیا ہے دنیا میں رہنے کے لیے، ظاہر ہی کہ ہم دیوانے ہیں، ظاہر ہی ہمارے مسائل ہیں، ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اللہ سے ملاقات، نہ اللہ کا دیدار، نہ اللہ کا قرب، نہ اللہ کی معرفت، نہ اللہ کی رضا دنیا میں۔ آپ تو اپنی رضاؤں کو ڈھونڈ رہے ہیں، شریعت کو تو آپ نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ یہ میری مرضی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی میں کتنی رکھوں، آدھے انچ کی رکھوں، 1 انچ کی رکھوں، یہ میری مرضی ہے، یا اس کو ایل شیپ کروا لوں یا فرنچ کٹ کر دوں، یہ میری مرضی ہے۔ یہ داڑھی کا میں نے محض ایک چھوٹا سا آپ کو نمونہ پیش کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، باقی تو ساری زندگی، سارے اخلاق آپ کی اپنے خواہشات کے تابع ہیں، خواہ وہ باہر آپ کے اخلاق ہیں، باہر آپ دوست بنا رہے ہیں، باہر آپ تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور سارا کچھ جو ہے آپ کا ظاہر کے لیے ہے، ظاہر ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے، تو پھر یہاں بھول جائیں روز قیامت میں اللہ کی ملاقات کو۔ یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ دنیا ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ آپ نے تو رب کی ملاقات کو بھلا ہی دیا ہے، آپ کا مسئلہ تو اب ظاہر ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل، اچھا نہیں، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ حجاب میں ہوں گے۔ دیکھیں میں آپ کو، یہ مضمون اصل میں خاصا دقیق ہے، بہت گہرا ہے اور بہت قیمتی ہے، اور یہاں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام بیان کر رہا ہے جو دنیا میں اللہ کی ملاقات کی توقع نہیں رکھتے۔ دیکھیں توقع اگر آپ رکھیں گے، اگر آپ کا یقین ہوگا تو پھر آپ پھر کوشش بھی کریں گے رب کو راضی کرنے کی، اے رب تو راضی ہو جا، اور یہ آپ زبان سے نہیں کہیں گے، اپنے اعمال سے کہیں گے۔ یہ زبان سے جو ہم دعا کرتے ہیں نا، اس کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب ہم عملی طور پہ ایک کام کے لیے کوشش کریں۔ اب ہم زبان سے دعا کریں یا اللہ تو راضی ہو جائے، راضی ہو جا، اور کام، عملی جو کام ہے ہمارے، جو زندگی ہے، وہ ہم اپنی مرضی سے گزاریں، اللہ کے حکم کے خلاف اور نبی کے طریقے کے مطابق، اور پھر چیخیں ماریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ عام دنیا میں مطلب آپ کچن میں جاتے ہیں مثال کے طور پہ، اور سارا کچھ رکھا ہوا ہے، چائے بنانا ہے، آپ کو چائے پینی ہے، پتی ہے، دودھ ہے، چینی ہے، برتن ہے، آگ ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر وہاں دعا کرنے لگتے ہیں آپ کہ مجھے چائے چاہیے، یا اللہ مجھے چائے چاہیے، یا اللہ مجھے چائے چاہیے۔ بھئی اسباب موجود ہیں، چائے بنا لو، کیا ہو گیا؟ تو ملاقات، دیدار ہمارا یعنی مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا
کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے اہل بنا لیں، رب کو راضی کر لیں۔ اس کا طریقہ واحد کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا۔ رب کو راضی کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل ہو گئے۔ اگر رب آپ سے راضی ہو گیا، اور دیکھیں باقاعدہ یہ ایک مسلمان کے لیے ایک لائحہ عمل ہے زندگی گزارنے کا، کہ آپ یا تو زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی آپ کا مدعا یہ نہیں ہے، جو آپ زندگی گزار رہے ہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ کس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا اور اس کا راستہ جو ہے غلط ہوگا۔ اچھا، ایک اور آیت ہے کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، قرآن پاک میں ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا، میری یاد کو بھلا دیا، یعنی میرے حکم کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، بدحال ہوگا، پریشان حال ہوگا دنیا میں، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ اب وہ وہاں یہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا، اللہ تعالیٰ اسے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ اسی طرح میرے احکامات زندگی گزارنے کے متعلق تمہارے پاس آئے، تم نے انہیں بھلا دیا، بجائے اس کے کہ تم ان احکامات کو فالو کرتے، تم نے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی۔ آج سامعین اکرام، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں؟ خواہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہیں یا باہر جو کام پہ گئے ہیں شوہر نامدار ہیں، یا ہمارا معاشرہ ہے، یا ہمارے لوگوں کی اکثریت ہے، یا ہمارے لوگوں کی اکثریت ہے، ہر جگہ جو ہے وہ مرضی کی زندگی ہے۔ میں آپ کو ایک ایک کا نام نہیں لے رہا، لیکن اس سب امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں حکمران بھی شامل ہیں اور عام لوگ بھی شامل ہیں۔ کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح میرے احکامات تمہارے لیے آئے، فنسیتہا، تم نے اسے بھلا دیا۔ یہاں رک کے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، مجھے جواب دیں کہ کیا آج ہم نے قرآن کو بطور کتاب ہدایت قبول کیا ہے؟ بطور کتاب نصیحت اس کو ہم نے قبول کیا ہے؟ بالکل نہیں۔ قرآن کو تو ہم نے بھلا دیا ہے، صدیاں ہو گئیں، صدیاں۔ سقوط بغداد اس کا انتہائی معراج تھا ہماری غفلت کا، کہ جب کافر آئے اور ہماری گردنیں مارنے لگے، اور بغداد کے دجلہ کا خون مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا۔ تو یہ تو صدیاں ہو گئی ہیں سامعین کرام۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اٹھیں، جاگ جائیں، اپنے آپ کو بدل لیں، اللہ کو نظر انداز نہ کریں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کی وجہ سے گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں، مال و جان اللہ کی مرضی سے خرچ کریں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، آپ کامیاب ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا، اسی طرح میری احکامات تمہارے پاس آئے، فَنَسِيتَهَا، تم نے اسے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج اگر تم اندھے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھے بھلا دیا دنیا میں، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ اور یہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔
کافروں کی تو بات الگ ہے، ان کی تو ساری مطلب الف بے ہی غلط ہے نا. ہماری الف جو ہے الف بے وہ زبان سے اقرار سے شروع ہوتی ہے کہ ہم زبانی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمے کے تقاضے کو پھر پورا نہیں کرتے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام. یا تو قیامت کے دن ہم اندھے اٹھائے جائیں گے یا بینا ہوں گے، ہم دیکھ سکیں گے. ہاں دوزخ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جنت کو بھی دیکھ سکیں گے، دوزخ کو بھی دیکھ سکیں گے، لیکن رب کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. بے شک یہ لوگ، کون لوگ؟ یہ ذرا نوٹ کر لیں. معتدن اسیم، جو حد سے گزرنے والا اور گنہگار ہے، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ سب ہم ہیں سامنے کرام. یہ غلط فہمی نہ پڑیں کہ یہ آیات کافروں کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، حجاب میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو دوزخ میں پھر دوزخ میں داخل ہو جائیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دوزخ جس کو تم جھٹلاتے تھے. اب یہ سامنے کرام یہ ہمارے بارے میں آیت، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یہاں حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے، اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہ تھے، غافل تھے اور غافل رہنا چاہتے تھے، سوئے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے رہنا چاہتے تھے. آج بالکل یہ ہماری یہ جو حالات ہیں، کیفیات ہیں، یہ ہمارے بارے میں. لیکن اب انجام اس کا کیا ہوگا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب یہ ہے نا کہ قیامت کے دن جس نے اپنے رب کی ملاقات کی تیاری نہ کی تو وہ تو اس سے محروم رہے گا رب کی دیدار سے. اور رب کے دیدار کی اصل جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت. یہ بات نوٹ کر لیں. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی جو ہیں باغات میں ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی. کہاں؟ رب کے دربار میں، مقتدر رب کے بادشاہ کے دربار میں ہوں گے. تو رب کی ملاقات کی جگہ ہے جنت. آپ نے تو جنت کو مذاق سمجھ لیا تھا، آپ تو یوم آخرت کے قائل ہی نہ تھے. آپ نے تو کامیابی کی اصل جگہ دنیا کو سمجھ لیا تھا. آپ کی ظاہری ساری کوششیں آپ کی تو ظاہر کے لیے تھی. آپ تو یوم جزا کو بھلائے ہوئے تھے. تو اب یوم جزا میں آپ کا کسی انعام کے بارے میں کیا لینا دینا؟ یہ بات نوٹ کر لیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں سامعین اکرام جو لفظی کلمے پر مطمئن ہیں کہ میں مسلمان ہوں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں. دیکھیں لفظی کلمہ پڑھنے والا یعنی ظاہر شریعت میں تو اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے، لیکن جب تک دل میں اس کے ایمان نہ ہو، ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہوا اور قرآن کے مطابق وہ مومن نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا دیکھنا ہوگا آپ نے. کل انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم. پھر یہ دوزخ میں داخل ہوں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. پھر ان سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے. یہ کس سے کہا جائے گا؟ یہ مسلمانوں سے کہا جائے گا جو یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں. یہ بات میں خاص طور پہ وضاحت کر رہا ہوں اس کی کہ یہ مسلمان ہیں. وہ اقبال کہتا ہے نا یہ مسلمان ہے.
جس کو دیکھ کے شرمائیں یہود و ہنود. یہ وہ پوری اس کی اشعار ہیں، لیکن میں تو صرف قرآن تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، تو اس لیے میں زیادہ اشعار آپ کو نہیں سناتا، اور نہ میں کوئی اشعار کا کوئی اتنا وہ ہوں. بہرحال کبھی کبھی آ جاتا ہے. ثم انہم لصوال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. پھر ان سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، کہ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، اور آخرت سے کون آیا ہے، اور بہت مشکل ہے دوبارہ اٹھنا. تو ان سے پھر یاد دلایا جائے گا کہ بھئی جس دن کو تم بھلاتے تھے آج وہ دن ہے جزائے اعمال کا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ثم انہم لصال الجحیم. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. ترجمہ سنا دیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم. پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. Not at all. On that day they will be screened from their Lord. ثم انہم لصال الجحیم. Then they will roast in hell. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Then it will be said, this is what you used to deny. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.